آج ہم مشکلات میں گھرے ہوئے کیوں ہیں؟ اقتصادی بدحالی ہے، سیاسی انتشار ہے، اخلاقی زوال ہے، عدالتی بحران ہے۔ تو اس کی علامتیں میرے آقا نے فرمائی تھیں کہ عزت تخذ الفیء دولا، کہ جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا دیا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے گا، وعق الرجل امہ واطاع امرأتہ، ایک شخص ماں کا نافرمان ہو جائے گا اور بیوی کا فرما بردار بن جائے گا، اور فرمایا کہ وہ اکثر رجل اباہ و ادنا صدیقہ، ایک شخص باپ کو دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا۔ فرمایا کہ تعلم لغیر الدین، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد میں شور و غوغا اور جھگڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ کسی شخص کی تکریم اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، اس کی دہشت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ فرمایا کہ کثرت الزنا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، وشربت الخمور، شراب کے دور چلیں گے، وظہرت القینات والمعازف، اور گانا بجانے والوں اور رقص کرنے والوں کا دورہ ہوگا۔ ایسے حالات آ جائیں تو ہناک زلازل و خسفن و مسخن و ریحن ہمرا، وہاں زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، زمین میں دھسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی، وآیات تتابع، اور ایک ایک کر کے نشانیاں ظاہر ہوں گی، کا نظم سلک انقطع، جیسے ایک تسبیح یا جس میں موتی پروئے ہوئے ہوں ٹوٹ جائے تو ایک ایک کر کے دانہ گرنے لگتا ہے۔ ہم جو مشکلات میں ہیں تو گرد و پیش میں دیکھیں تو اس حدیث میں پوری تفسیر موجود ہے۔